تو ہر زمانے کی پہلی کائنڈ جو ہے وہ ہوتی ہے انڈیفینٹ. یہ پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر. اس کا مطلب کیا ہے؟ تین زمانے، اور ان تینوں زمانوں کی پہلی کائنڈ ہے انڈیفینٹ ٹینس. کیا ہے؟ جو زمانہ ہوگا ساتھ ہم وہ لگا دیں گے. پاسٹ کیا ہے تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. پریزنٹ کا زمانہ ہے تو پھر یہ ساتھ لگا دیں گے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. اور اگر فیوچر کا ہے تو یہ ساتھ لگا کے ہم لگا دیں گے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس. تو تینوں زمانوں کی پہلی کائنڈ جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ انڈیفینٹ ٹینس. ساتھ جو زمانہ ہوگا اس کا ہم نام لگا دیں گے تو اس کی پہلی کائنڈ بن جاتی ہے. اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں کہ یہ کیا ہوتی ہے انڈیفینٹ ٹینس. اس میں کام کا ہونا یا سہنا پایا جاتا ہے. مطلب کہ اس کو ہم سادہ فکرہ ہوتا ہے. صرف اس میں ہم کام کا بتاتے ہیں کہ ہوا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہوا، کیسے ہوتا ہے. ہم اس میں یہ نہیں کہتے کہ کام ہو رہا ہے، جاری ہے یا ہو چکا ہے. صرف اس میں ہم کسی کام کے بارے میں جنرل انفارمیشن دیتے ہیں کہ کیسے یہ کام جو ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اس میں صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کسی بات کو بیان کر دیا جاتا ہے یا نیگیٹو میں یا پازیٹیو میں. مثلاً وہ کھانا کھاتا ہے، وہ سکول نہیں جاتا تھا. یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا اور یہ پاسٹ انڈیفینٹ کا ہے. جیسے ایک فکرہ ہے کہ ہم سیر کو جائیں گے. تو ان فکروں میں سمپل بات ہو رہی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے، کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اس میں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کام اس وقت جاری ہے یا کام مکمل ہو چکا ہے یا کام اتنے عرصے تک ہوتا رہا ہے، اتنے عرصے تک جاری رہا ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں. یہ سادہ سمپل فکریں ہیں، اس لیے ہم اس کا نام اس کا ہے سادہ یا مطلق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل سادہ یا مطلق. اس کو مطلق نہیں پڑھنا، اس کو مطلق پڑھنا ہے. فعل سادہ یا مطلق انڈیفینٹ ٹینس. پاسٹ کا ہے تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، فعل ماضی سادہ ہو جائے گا. پریزنٹ کا ہے تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، فعل حال سادہ. اور فیوچر کا ہے تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس، فعل مستقبل سادہ. اسی طرح ان کی یہ ایگزامپلز ہیں. یہ پریزنٹ کی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، یہ اب اسی ٹائم کی ہے، موجودہ وقت کی ہے. وہ اسکول نہیں جاتا تھا، گزرے ہوئے وقت کی ہے. بات سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ نہیں جاتا تھا، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پچھلے وقت کی، گزرے ہوئے وقت کی بات ہے. تو اس سے یہ کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ یہ پاسٹ کا ہے فکرہ. اس طرح یہ ہے ہم سیر کو جائیں گے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی کام ہونا ہے، آنے والے وقت میں یہ کام ہونا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ فکرہ مستقبل کا ہے. اور یہ فکرے کیا ہیں؟ یہ سادہ ہیں. ان میں کام کا جاری ہونا یا کام کا مکمل ہونا نہیں پایا جا رہا. دوسری کائنڈ ہے کنٹینیوس. کنٹینیو تو لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ چلو ہم کہتے ہیں میچ کنٹینیو کرتے ہیں. اگر ہم میچ کھیل رہے ہیں یا گیم کنٹینیو کرتے ہیں تو کنٹینیو کا مطلب ہوتا ہے جاری. اور ٹینس میں ہم اس کے ساتھ OUS لگاتے ہیں. ویسے کنٹینیو اینڈ پہ ای ہوتا ہے
تو لیکن یہاں پہ ہم او یو ایس لگاتے ہیں اور اس کو کانٹینیوس بولتے ہیں، کانٹینیوس، اس طرح نیو مطلب جو نیا، اسی طرح اس زبر ہے، یہ کنٹینیوس اس کو بولنا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاری، فعل جاری، اور اس میں کام جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ کام اس میں جاری ہے، ہو رہا ہے۔ آگے جس زمانے کا فقرہ ہوگا اس کا ساتھ نام لگ جائے گا۔ پاسٹ ہے تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی فعل ماضی جاری۔ پریزنٹ کیا ہے تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس فعل حال جاری، اور فیوچر کیا ہے تو فیوچر کنٹینیوس ٹینس فعل مستقبل جاری۔ اس میں کام سے پتہ چل جاتا ہے کہ کام جو ہے ہو رہا ہے، جیسے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کام ہو رہا ہوتا ہے، مطلب کہ کام جاری ہوتا ہے۔ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کنٹینیوس کا فقرہ کہیں گے، اس کو جاری کا فقرہ کہیں گے۔ جس زمانے کا ہوگا ساتھ وہ زمانہ لگا دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مثلاً یہی فقرہ لے لیتے ہیں، وہ کھانا کھا رہا ہے۔ ہم نے اس کو جاری بنانا ہے، کام ہو رہا ہے یہ ظاہر کرنا ہے، تو اس کا کھاتا ہے ایسے کیا کرنا ہے؟ کھا رہا ہے۔ اور پاسٹ کا ہے، وہ سکول نہیں جا رہا تھا۔ کام کو جاری بنا دیا ہے، کنٹینیوس کیا ہے، ویسے وہ اسکول نہیں جاتا تھا، وہ اسکول نہیں جا رہا تھا، تو جا رہا تھا سے مراد ہے کام جاری ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم سیر کو نہیں جا رہے ہوں گے، آنے والے وقت کی بات کر رہا ہے کہ ہم سیر کو نہیں جا رہے ہوں گے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کیا آپ کل اس وقت سیر کو جا رہے ہوں گے، تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ہم سیر کو نہیں جا رہے ہوں گے، ہمیں کوئی اور کام ہے تو ہم اس لیے سیر کو اس وقت نہیں جا رہے ہوں گے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کے جاری ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، رہے ہوں گے، یہ کام کے جاری ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور جس فقرے میں یہ بات آ جائے، چاہے وہ پریزنٹ فیوچر کا ہے آنے والے وقت کا، چاہے وہ پاسٹ کا ہے یعنی گزرے ہوئے وقت کا، یا چاہے وہ حال کا ہے موجودہ وقت کا، تو اس سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فقرہ جو ہے وہ کنٹینیوس جاری اس زمانے کا ہے۔ جو ہر زمانے کی جو تیسری برانچ ہے، تیسری شاخ ہے، وہ ہے پرفیکٹ کی، یعنی جس میں کام مکمل ہو جاتا ہے، اس کو ہم فعل مکمل بولتے ہیں۔ ساتھ جو زمانہ ہوگا جس طرح پہلے پڑھا ہے وہ ساتھ لگ جائے گا۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس فعل مکمل، فعل ماضی مکمل، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس فعل حال مکمل، اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس فعل مستقبل مکمل۔ تو جو زمانہ ہوگا وہ ساتھ لگ جائے گا، تو اس کا جو ہے وہ اس کی یہ کائنڈ برانچ بن جائے گی، تیسری جو تیسری برانچ ہے۔ اس میں کام جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مثلاً وہ اسکول جا چکا ہے، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ وہ کھانا کھا چکا تھا، پاسٹ کا ہے، یہ پریزنٹ کا ہے، اور یہ پاسٹ کا ہے، وہ کھانا کھا چکا تھا۔ پتہ اس سے چل رہا ہے کہ کام ختم ہو چکا تھا، یعنی اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ اس کو ہم اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ تو
اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے فقرے کے سینس کو سمجھنا ہے کہ اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے، کام جاری ہے، مکمل ہے یا ہونا ہے ابھی، یا تو ہم اس فقرے کی سینس سے، اس کے اسٹرکچر سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کھانا کھا لیا تھا، مطلب کام ہو گیا، تو یہ کیا ہے، پرفیکٹ کا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اسکول جا چکا ہے یا وہ سبق پڑھ چکا ہے، اس نے سبق پڑھ لیا ہے، اس کا نہیں بن سکتا دوسرا فقرہ، اس کا بن سکتا ہے اس نے سبق پڑھ لیا ہوگا۔ تو یہ دو طریقوں سے ہم کہہ سکتے ہیں، فقرہ بنا سکتے ہیں، ایک نے کے ساتھ اور نے کے بغیر۔ تو یہ جو فقرہ ہے یہ نے کے ساتھ ہے، اور یہ جو اوپر والا فقرہ ہے یہ نے کے بغیر ہے، ٹھیک ہے، یہ نے کے بغیر ہے۔ وہ کھانا کھا چکا تھا اور اس نے کھانا کھا لیا تھا۔ تو یہ دو طریقے سے آ جاتے ہیں۔ یہ جو پیچھے کائنڈس پڑھ کے آئے ہیں نا، اس میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھاتا تھا، اس نے کھانا کھایا۔ تو یہ اس کی پہلی کائنڈ ہے انڈیفینٹ کی، اس میں بھی یہی طریقہ کار، یہ جو ہے یہی اصول ہے کہ فقرہ نے کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور فقرہ نے کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ یہ اس کی تیسری برانچ ہے۔ آگے چوتھی برانچ دیکھتے ہیں۔ چوتھی برانچ ہے پرفیکٹ کنٹینیوس۔ پیچھے دوسری برانچ جو تھی وہ کنٹینیوس تھی اور تیسری برانچ جو تھی وہ پرفیکٹ تھی۔ تو اس چوتھی برانچ میں یہ دونوں نام آ جاتے ہیں، پرفیکٹ بھی اور کنٹینیوس بھی۔ تو اس لیے اس میں اور کنٹینیوس میں کچھ مشترکہ یعنی ایک جیسی چیزیں آ جاتی ہیں، مماثلت ان میں آ جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کا فقرہ ہے وہ پڑھ رہا ہے، تو اس میں اگر ہم کہہ دیں ٹائم ایڈ کر دیتے ہیں، وہ 2 بجے سے پڑھ رہا ہے، تو یہ جو ہے فقرہ یہ پرفیکٹ کنٹینیوس کا اور یہ فقرہ کنٹینیوس کا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ سمپل کام جاری ہے، کام ہو رہا ہے، تو وہ کیا کنٹینیوس کا ہوگا، اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں اگر ہم ٹائم ایڈ کر دیں گے تو یہ فقرہ ہو جائے گا پرفیکٹ کنٹینیوس کا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے فقرہ، مثلا وہ پڑھتا رہا ہے یا وہ لکھتا رہا تھا یا وہ گاتا رہا ہوگا۔ اس طرح کے فقرے بھی جو ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کام ہوتا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے نا، کچھ وقفے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے کام ہوتا رہا ہے۔ اس میں اور اس میں فرق آ جاتا ہے کیونکہ اس میں تا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، پڑھتا رہا ہے، لکھتا رہا ہے، پڑھتا رہا ہے، لکھتا رہا تھا، گاتا رہا ہوگا، اور اس میں کیا ہے، رہا ہے، رہا ہوگا، رہا تھا، تو تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ اس طرح کا جو فقرہ ہوتا ہے وہ بھی پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اس میں رہا ہے یا رہا ہوگا، رہا تھا آ رہا ہے تو یہ کیا ہے، یہ کنٹینیوس کا ہے، یہ کنٹینیوس کا نہیں ہوگا، یہ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ہوگا، کیونکہ اس میں کام جو ہے وہ کچھ وقفے کے لیے ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی ہو رہا ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہوتا رہا ہے، جیسے وہ گاتا رہا ہوگا، وہ پڑھتا رہا ہے، وہ لکھتا رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کام کبھی کسی ٹائم ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی ہو رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے، یہ ہے ابھی ہو رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، یہ کام بھی جاری ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اس میں یہ فرق ہے۔ اس کی کیا بنے گی، پھر ہم اس کی جو پہچان ہے یا اس کی جو تعریف ہے وہ اس طرح لکھیں گے کہ وقت
کہ کسی مخصوص پوائنٹ سے لے کر دوسرے پوائنٹ تک کام کا ہونا یا جاری رہنا، یہ اس کا پھر مطلب بنتا ہے پرفیکٹ کنٹینیوس کا، کہ وقت کے کسی مخصوص پوائنٹ سے، مثلا 2 بجے سے 2 دن سے، ٹھیک ہے، وہ 2 دن سے پڑھ رہا ہے، وہ صبح سے لے کے پڑھ رہا ہے، وہ صبح دوپہر سے نہا رہا ہے، وہ 5 منٹ سے یہ کام کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وقت کے کسی مخصوص پوائنٹ سے لے کر کسی مخصوص پوائنٹ تک، یعنی کہ دوسرے پوائنٹ تک، وقت کا جو ہے نا پوائنٹ تک کام کا جاری رہنا کہلاتا ہے۔ ابھی ہم نے یہ بریفلی پڑھی ہیں کہ جو برانچز ہیں، پہلے زمانے پڑھے تھے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اور اب یہ ہم نے اس کی ہر زمانے کی آگے ہر زمانے کی 3 قسمیں، اور 3 قسموں میں ہر قسم کی آگے 4 برانچز ہوتی ہیں، وہ ہم نے 4 برانچز پڑھی ہیں۔ ان 4 برانچز کو ہم تینوں زمانوں میں یوز کرتے ہیں، جس زمانے کی ہوگی اسی زمانے کے ساتھ آئے گی، اور ٹوٹل یہ بن جاتی ہے 12، اور ہر ایک جو ہے 12 کائنڈز ہیں، ان میں سے ہر ایک کی ہم آگے ڈیٹیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے پاسٹ کی، پھر پریزنٹ کی، پھر فیوچر کی، یعنی جس طرح ترتیب چل رہی ہے نا زمانے کی، ہم اس ترتیب سے اس کو پڑھیں گے۔ یہ طریقہ زیادہ ایزی رہتا ہے کہ پہلے جو زمانہ تھا وہ ماضی، ہم نیچر کے ساتھ چلتے ہیں نا، جیسے فطرت چل رہی ہے، پہلے ٹائم جو گزرا ہوا ہے، پھر جو ابھی ہے چل رہا ہے، اور پھر جو ابھی آئے گا، اس ترتیب سے ہم بھی چلتے رہیں گے۔ پہلے پاسٹ پڑھیں گے، پھر پریزنٹ پڑھیں گے، اور پھر فیوچر پڑھیں گے۔ ہر ایک زمانے کی ساری کارڈ جس طرح ہم آگے پڑھیں گے، امید ہے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئے گی۔ اور کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میرا نمبر بھی ہے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا، آپ اس سے کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک، جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں اتنا ہی، بس آگے جو ہے نا اگلی ویڈیوز میں ہم پڑھیں گے باقی جو اس کی کائنڈز ہیں ان کو ڈیٹیل میں۔ اللہ حافظ۔